الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ نے ہم پہ کتنا کرم اور فضل فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ماہ رمضان المبارک عطا فرمایا۔ وہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے منقول ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا کہ میں نے امت مصطفیٰ کو دو نور عطا فرمایا، ایک قرآن کا نور ہے اور ایک رمضان کا نور ہے۔ اور رمضان المبارک کے اندر اللہ تعالیٰ نے ہم پہ کتنا فضل اور احسان فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں لیلۃ القدر جو ہے وہ بھی عطا فرمائی۔ لیلۃ القدر جو ہے وہ ایک بہت بڑی مسلمانوں کے لیے نعمت ہے۔ میں تو بلکہ عرض کروں گا کہ یہ نعمت عظمی ہے کہ جس کی عبادت جو ہے وہ 83 سال، اگر کسی بندے کو ایک رات جو ہے لیلۃ القدر کی نصیب ہو جاتی ہے تو اس کی 83 برس اور 4 ماہ کے برابر ایک رات کی عبادت جو ہے وہ برابر اس کو ثواب ملتا ہے۔ تو یہ کیسے عطا کی گئی؟ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کی جو عمریں ہیں وہ کم ہیں، تو اس وجہ سے حضور بڑے پریشان رہتے تھے، تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ لیلۃ القدر کا تحفہ عطا فرمایا۔ اسی طرح بنی اسرائیل کے ایک بندے کے حوالے سے مشہور تھا کہ اس نے 1000 سال تک جو ہے وہ اللہ کی عبادت کی، اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین بڑے حیران ہوئے، تو اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو لیلۃ القدر کا تحفہ عطا فرمایا۔ تو لیلۃ القدر ایک بہت بڑا تحفہ ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خطبہ ارشاد فرمایا تھا شعبان کے آخری دن، اس کو اگر دیکھا جائے تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے اندر کتنی بڑی شان کے ساتھ اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اہتمام کے ساتھ جو لیلۃ القدر کی رات کا ذکر فرمایا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یا ایھا الناس قد ظلکم شہر عظیم شہر مبارک شہر فی لیلۃ القدر خیر من الف شہر۔ اس میں ایک ایسی رات ہے کہ جس کی ایک رات کی عبادت 83 سال اور 4 ماہ جو ہے اس کا ثواب انسان کو عطا کیا جائے گا۔ اور اگر کسی نے 10 راتیں زندگی کے اندر اس کی عبادت کر لیں تو اندازہ فرمائیں اس کو 833 سال اور 4 ماہ کی عبادت کا ثواب عطا کیا جائے گا۔ تو یہ بڑی اللہ کی مہربانی ہے، اللہ کا فضل ہے۔ تو اللہ کریم نے اس کا ذکر جو ہے وہ قرآن کریم کے اندر ایک باقاعدہ صورت جو ہے نازل فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر۔ اس رات کی شان یہ ہے کہ اس کے اندر ہم نے قرآن کا نزول فرمایا، اور پھر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے شوق کو بڑھانے کے لیے فرمایا گیا کہ وما ادراک لیلۃ القدر، اے میرے محبوب، اے سونے، آپ جانتے ہیں کہ لیلۃ القدر کیا ہے؟ تو پھر آگے خود ہی ارشاد فرما دیا لیلۃ القدر خیر من الف شہر، یہ 1000 ماہ سے جس کی عبادت کرنا یہ اعلیٰ ہے، افضل ہے۔ تو آگے فرمایا تنزل الملائکۃ والروح، یہ وہ رات ہے جس کے اندر ملائکہ کا نزول ہوتا ہے اور حضرت سیدنا جبریل امین کا نزول ہوتا ہے۔ تو یہ بڑی برکتوں والی رات ہے، یہ بڑے فضل والی رات ہے، یہ بڑے کرم والی رات ہے۔ تو یہ لیلۃ القدر والی رات آنے والی ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حوالے سے مختلف حدیث مبارکہ ہیں جو علماء نے اس کو ذکر بھی فرمایا اپنی کتب حدیث کے اندر، لیکن میں چاند خلاصہ عرض کرنا چاہوں گا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ فرمان کتنا بڑا عظیم فرمان ہے کہ فرمایا من قام لیلۃ القدر غفر له ما تقدم من ذنبه او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا جس نے لیلۃ القدر کے اندر قیام کر لیا اللہ تعالیٰ اس کے پچھلے سارے گناہ معاف کر دے گا۔ گویا معلوم یہ ہوا کہ یہ رات گناہوں کی معافی کی رات ہے، یہ رات بڑے کرم والی ہے، فضل والی ہے، انعام والی ہے۔ اس کی کئی علماء نے نشانیاں بھی بیان فرمائی ہیں۔ فرمایا یہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ذی شان بھی ہے کہ اس رات، جس رات یہ لیلۃ القدر ہوتی ہے، اس رات اللہ رحمت کی صبح کو بارش نزول فرماتا ہے، تو ہلکی ہلکی بارش والا سما ہوتا ہے، اور اس دن جو سورج طلوع ہوتا ہے وہ بغیر شعاؤں کے جو ہے وہ طلوع ہوتا ہے۔ اس حوالے سے علماء نے یہ بھی کہا گیا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کے اندر یہ بات بھی ملتی ہے اس رات نہ تو زیادہ گرمی ہوتی ہے نہ زیادہ سردی ہوتی ہے، بڑی پرسکون رات ہوتی ہے۔ تو اس رات کے اندر عمومی طور پر جو روشنی ہوتی ہے وہ زیادہ معلوم ہوتی ہے۔ تو یہ کچھ نشانیاں علماء نے بیان فرمائی ہیں، اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خود ایک بہت بڑی لمبی حدیث کے اندر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بھی صحیح کہ مجھ کو لیلۃ القدر دکھائی گئی، لیکن جب میں لوگوں کو بتانے کے لیے باہر آیا تو 2 بندے آپس میں جھگڑ رہے تھے، تو پھر یہ بتانا مجھ سے اٹھوا لیا گیا۔
پھر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رمضان المبارک کے آخری عشر کے اندر اس کو تلاش کرو، یعنی 21 رات کو، 23 کو، 25 کو، 27 کو اور 29 کو۔ تو زیادہ تر علماء کا قول، جس طرح امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، بہت بڑے علماء، امام غزالی، دیگر بہت سارے علماء نے یہ اقوال ذکر کیے کہ 27 رات جو ہوتی ہے اس کو زیادہ تر یہ لیلۃ القدر ہوتی ہے۔ تو یہ رات اب جو ہے آپ کے پاس اور میرے پاس یہ اللہ کی نعمت اور فضل بن کر آنے والی ہے۔ تو آئیے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اس رات کو ذوق کے ساتھ، شوق کے ساتھ عبادت کیجیے، اللہ کی بارگاہ میں اپنے گناہوں کی معافی مانگیے۔ اللہ تعالیٰ بڑا کریم ہے، بڑا مہربان ہے، بڑا فضل فرمانے والا ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ذی شان ہے، التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، جو اللہ کی بارگاہ میں توبہ کر لیتا ہے اللہ اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں، وہ گناہوں سے پاک ہو جاتا ہے، گویا اس کے دامن میں کوئی گناہ ہی باقی نہیں رہتا۔ تو یہ لیلۃ القدر جو ہے یہ رب سے مانگنے والی رات ہے، یہ لیلۃ القدر رب کی بارگاہ میں گناہ جو ہے وہ معاف کروانے والی رات ہے، یہ رب کی بارگاہ میں آنسو بہانے والی رات ہے۔ تو آئیے اس رات کو کمر بستہ ہو جائیے، یہ جو آخری عشرہ آنے والا ہے ان کے اندر کمر بستہ ہو جائیے، زیادہ سے زیادہ رات کو جاگا کریں، اللہ کی بارگاہ میں استغفار کریں، اللہ کی بارگاہ میں توبہ کریں، اللہ کی بارگاہ میں جو ہے زیادہ سے زیادہ اپنے گناہوں کی معافی مانگیں، قرآن کی تلاوت کریں، نوافل کا اہتمام کریں، صلاۃ اللیل کا اہتمام کریں، صلاۃ التسبیح کا اہتمام کریں۔ تو اللہ تعالیٰ کی پاک بارگاہ میں دعا ہے، مختصر جو اس رات کا تعارف اور جو اس کے فضائل بیان کیے ہیں، اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھ کر اس پہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے، آمین۔